شفق نگر ایک حسین پہاڑی علاقہ جہاں صبح کی روشنی خوابوں جیسی نرم ہوتی تھی۔ لوگ امن پسند، محبت کرنے والے اور زمین سے جڑے ہوئے تھے، مگر ایک صبح وہ ہوا زہر آلود ہو گئی۔ دشمن قوم زارگستان کے گھوڑے سوار آگ اگلتے نیزے اور چیختے جھنڈے لے کر وادی پر چڑھ دوڑے۔ سردار دارین خان، جو ہمیشہ امن کا حامی رہا، تلوار تھام کر آخری لمحے تک لڑا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا نہ موت کا خوف۔ وہ جانتا تھا کہ آج اگر وہ گرا تو کل کا سورج اس کے بیٹوں کی آنکھوں میں اٹھے گا۔ زخمی دارین آخری سانس لیتے ہوئے کایان کا ہاتھ تھام کر بولا، بیٹے، یہ دھرتی صرف خون سے سینچی جاتی ہے، مگر دشمن کا خون، اور یہ الفاظ کایان کے دل میں جلتے گولے بن گئے۔ دارین کے بعد شفق نگر کی فضا سونی ہو گئی۔ ہر گلی میں ماتم، ہر چہرے پر سوال۔ کایان، جو ابھی جوانی کی دہلیز پر تھا، باپ کا کفن باندھتے ہوئے مردوں جیسا صبر دکھا رہا تھا، مگر رات کے وقت وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر چلا اٹھتا، اے پہاڑوں، گواہ رہنا، میں تمہارے سینے پر دشمن کے جھنڈے نہیں لہرانے دوں گا۔ کایان نے گاؤں کے بہادر نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ گھاس کے میدانوں میں وہ تلوار چلانا، تیر پھینکنا اور خاموشی سے گھات لگانا سیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں انتقام تھا اور دلوں میں وہ آگ جو راکھ سے جنم لیتی ہے۔ شفق نگر کی راتوں میں اب اذانِ جنگ سنائی دیتی تھی۔ کایان نے پہلا وار دشمن کے ایک چھوٹے قلعے پر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک سنسان رات کو صرف چاندنی گواہ بنی، جب کایان اور اس کے 30 ساتھی سانس روکے قلعے کی دیوار پر چڑھے۔ وہ بھیڑیوں کی طرح آئے اور دشمن کو کاٹتے ہوئے سورج کی روشنی بھی نہ دیکھنے دی۔ صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو قلعے کی دیوار پر کایان کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور زمین وہ دشمن کی خون سے لال ہو چکی تھی۔ دشمن قوم کا بادشاہ گیرون اب لرز گیا۔ اس نے اپنی خاص جاسوس ایرا کو شفق نگر بھیجا۔ ایرا ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی جو دشمنوں کو خاموشی سے تباہ کرنے کی ماہر تھی، اب کایان کے قریبی لوگوں میں شامل ہو گئی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا، ایرا نے کایان کی باتوں، اس کے مقصد اور اس کی سچائی کو محسوس کیا۔ اس کے دل میں پہلی بار جنگ سے زیادہ کسی انسان کی عظمت گھر کرنے لگی۔ ایک رات ایرا چپکے سے کایان کے خیمے میں آئی، ہاتھوں میں دشمن کی فوجی چالوں کا نقشہ۔ میں نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے بھیجا تھا، مگر تم نے میرے ضمیر کو جگا دیا۔ کایان نے اس پر اعتبار کیا، مگر سب کو بتایا کہ ہماری جنگ تلوار سے ہے، دل سے نہیں۔ ایرا اب کایان کی سب سے اہم مددگار بن چکی تھی، مگر دشمن اسے کبھی معاف نہ کرتا۔ زارگستان نے کایان کو کچلنے کے لیے ایک بڑا حملہ کیا۔ ہزاروں فوجی، گھوڑے سوار، تیر انداز، آتش پتھر برسانے والی مشینیں، سب شفق نگر پر ٹوٹ پڑے۔ پہاڑوں میں 3 دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ درختوں کے پیچھے، ندیوں کے کنارے، ہر جگہ لاشیں بکھرتی رہیں۔ کایان خود سینے پر زخم کھا کر بھی لڑتا رہا، یہاں تک کہ دشمن کا جنرل باہروق زخمی ہو کر پیچھے ہٹا۔ زمین بارش سے نہیں، خون سے گیلی ہو چکی تھی۔ زارگستان کا قلعہ زارگ اب باقی تھا، جو پہاڑ کی چوٹی پر پتھر کی طرح جما ہوا تھا۔ کایان نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ قلعہ باہر سے نہیں، اندر سے توڑے گا۔ ایرا نے ایک خفیہ سرنگ کا راستہ بتایا اور کایان نے اپنے خاص 20 جنگجو تیار کیے۔ یہ لڑائی صرف دشمن سے نہیں، خود سے بھی تھی، کیونکہ اب آخری مرحلہ آیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں کایان اور اس کے ساتھی سرنگ کے راستے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ وہ گشت پر موجود سپاہیوں کو خاموشی سے ختم کرتے گئے۔ قلعے کے وسط میں کایان کا سامنا ہوا باہروق سے، جو دوبارہ زخمی ہو کر بھی لڑنے آیا تھا۔ ایک خون آلود جنگ کے بعد باہروق قلعے کے برج سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا۔ قلعہ اب لرز چکا تھا اور آزادی کی خوشبو قید کی دیواروں میں سرایت کر چکی تھی۔ اب صرف بادشاہ گروہ باقی تھا۔ شاہی حال میں آخری لڑائی ہوئی۔ گروہ، جو تلوار اور غرور سے لیس تھا، کایان سے ٹکرایا۔ دونوں نے گھنٹوں لڑائی کی،
یہاں تک کہ گروہ زخمی ہو کر زمین پر گرا۔ کیان نے اس کی گردن پر تلوار رکھی اور بولا، قتل کرنا آسان ہے مگر دشمن کو غلام بنانا فتح کی نشانی ہے۔ زارگستان کا غرور اس لمحے چکنا چور ہو گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ شفق نگر دوبارہ آباد ہوا۔ بچے کھیلنے لگے اور سورج پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ کیان اب ایک سردار نہیں، ایک ہیرو تھا۔ ایک افسانہ ارا اس کے ساتھ تھی اور ان کے درمیان ایک خاموش وفاداری نے جنم لیا تھا۔ شفق نگر کی فضاؤں میں پھر سے امن تھا، مگر پہاڑوں، دریاؤں اور درختوں نے قسم کھائی کہ اگر کبھی ظلم واپس آیا تو خون کی سرزمین پھر جاگ اٹھے گی۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی اور زبردست کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔